اور عزت مآب بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جماعت کے نئے مرکز میں اپنے آپ کو اراکین جماعت کے درمیان پا کر بڑی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں، اور اللہ کے شکر سپاس سے میرا دل معمور ہے کہ اس نے اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے مشن کی تکمیل کے لیے ایک بہترین مرکز جماعت کو عطا کیا ہے۔ محترم اراکین حضرات، میرا آج کا موضوع ہے تاریخ جمع و تدوین قرآن۔ قرآن مجید پر جتنے حملے مستشرقین نے کیے اور معترضین نے اعتراضات کیے اور بہت سارے شبہات اٹھائے ہیں، ان تمام اعتراضات و شبہات میں سب سے زیادہ قرآن مجید کے جمع و تدوین کے تعلق سے ہے، اور بے شمار مستشرقین نے قرآن مجید کے صاف و شفاف چشمے کے اس کڑی کے جمع و تدوین کی صاف و شفاف چشمے کو گدلا کرنے کے لیے ناپاک کوششیں کیں، لیکن علماء اسلام اور غیور و خوددار مسلمان قرآن سے محبت رکھنے والوں نے اس کا بے باک جواب دیا، دنداں شکن جواب دیا، جس کی وجہ سے یہ مستشرقین اپنی منہ کی کھائے۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی فضیلت ہمارے سامنے مختلف انداز سے آتی رہی ہے۔ قرآن مجید ہی آخری مستند اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ یہ ہمارے لیے دستور زندگی بھی ہے اور دستور بندگی بھی ہے۔ یہ ہماری رفعت و بلندی کا سامہ بھی یہی قرآن فراہم کرتا ہے، اور قرآن اپنے چھوڑنے والوں کو ذلت اور رسوائی کی صدا بھی سناتا ہے۔ حاضرین کرام، قرآن مجید ہم سے 5 طرح کے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے۔ پہلا حق ہے کہ قرآن مجید پر پختہ ایمان لایا جائے، ان کی باتوں کی صداقت کو اپنے دل اور سینے میں جگہ دی جائے، اس کے ہر حرف پر ایمان لایا جائے، اس کے ہر نقطے اور اس کی سارے حرکات پر ایمان لایا جائے، اور دل سے سمجھا جائے کہ یہ قرآن مجید جو ہمارے سامنے ہے، یہ وہی قرآن ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور دوسرا قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی خوب تلاوت کی جائے، خوب اسے پڑھا جائے، کیونکہ اس کی تلاوت عبادت ہے۔ تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کا فہم حاصل کیا جائے، اس کے معنی مطالب کو جانا جائے، اس کی تفسیری معلومات حاصل کی جائے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید جن اوامر و نواہی کی طرف آواز دیتا ہے، اس اوامر و نواہی کو سمجھا جائے اور قرآنی انسان بنا جائے۔ صرف ہم حامل قرآن نہ بن کر کے عامل قرآن بنے، یہ قرآن کا چوتھا حق ہے۔ پانچواں اور آخری حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچایا جائے، قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے، قرآن کی دعوت کو عام کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کی تعریف علماء نے کی ہے، القرآن کلام اللہ المنزل من اللہ بواسطة جبریل الامین علی محمد الامین المبدوء بسورة الفاتحہ المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحہ المختوم بسورة الناس۔ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا جبریل امین کے واسطے سے محمد امین کے اوپر، اور جس کی تلاوت عبادت ہے، اور جو شروع ہوتا ہے
سورہ فاتحہ سے اور جس کا اختتام ہوتا ہے سورہ ناس پر۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کے لفظ کی تحقیق میں علماء نے بتایا کہ قرآن فعلان کے وزن پہ ہے اور یہ مبالغہ پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں بار بار پڑھنا، بار بار دہرانا، اور اسی طرح سے ایک لفظ سریانی کا آتا ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے، قرآن کا لفظ، اور جس کے معنی بھی ہوتے ہیں پڑھا جانے والا صحیفہ۔ تو قرآن مجید اپنے حقیقی معنی میں یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب، بکثرت پڑھی جانے والی کتاب، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے یہ وہی کتاب بنایا جو یہ اپنے معنی سے یہ کتاب واضح کرتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کسی چیز کی تاریخ کو جاننا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں شغف ہے، اس سے ہمیں محبت ہے، اور اس کی جانکاری حاصل کرنے کے بعد اس سے مزید ہماری محبت بڑھے گی، اس سے عقیدت بڑھے گی۔ تو اسی لیے اس تاریخ کا یہ عنوان دیا گیا ہے کہ قرآن مجید جو ہمارے سامنے ہے، کیا قرآن مجید یہ اسی شکل میں شروع سے ہے یا اس کے اندر مختلف طرح کی کوششوں کے بعد قرآن مجید ہمارے سامنے اس شکل میں آیا ہے؟ ان تمام کوششوں کو جمع اگر کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ کوششیں شروع ہوئی اور ابھی تک یہ کوششیں مستقل جاری ہیں، ان تمام کوششوں کا جب ہم احاطہ کرتے ہیں تو یہ کوششیں 5 ادوار پر مشتمل ہوتی ہیں۔ پہلا دور اس کوشش کا یہ ہے کہ دور نبوی، دوسرا دور ہے دور صدیقی، تیسرا دور دور عثمانی، چوتھا دور تحسین و تجمیل، اور پانچواں دور دور طباعت اور سمیات مریات یعنی آڈیو ویڈیو اور الیکٹرانک دور۔ یہ سارے ادوار ملا کے کل 5 ادوار ہیں۔ اب ہم باضابطہ ایک ایک دور کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا دور دور نبوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہدایتیں دی۔ پہلی ہدایت یہ دی کہ اس قرآن مجید کو یاد کر لیا جائے، اور دوسری ہدایت یہ دی کہ اسے لکھ لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اور بار بار اپنی زبان کو دہرانے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ لا تحرک به لسانک لا تعجل به، یعنی آپ اپنی زبان کو بار بار حرکت نہ دیں جلدی کی وجہ سے۔ ہماری ذمہ داری ان علینا جمع و قرآن، ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا، اس کو اکٹھا کرنا اور اسے پڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو جب جبریل امین اسے سناتے اور قرآن مجید جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترتا تو فوراً اسے یاد کرتے، اور جب یاد کرنے میں جلدی کر رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ آیت نمبر 6 میں کہا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، آپ اطمینان رکھیں کہ ہم آپ کو یہ پڑھوا دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نازل ہونے کے فوراً بعد اسے بار بار پڑھتے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وہ قرآن کی آیتیں نقش ہو جاتی، اور پھر اس کو صحابہ کرام کو وہ بتاتے اور پھر وہ بھی انہیں یاد کر لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر سال جبریل امین میرے پاس آتے اور جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا وہ قرآن مجھ سے دور کراتے، اور پھر جس سال میں میری وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ یہ جبریل امین آئے۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان جبریل کان یعارض القرآن فی کل سنۃ مرۃ وانہ عارضنی العام مرتین ولا اراه الا حضر اجلی۔ جبریل میرے ساتھ ہر سال قرآن کریم کا ایک مرتبہ دور فرمایا کرتے، اس سال انہوں نے مجھ سے 2 مرتبہ دور کیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت آنے والی ہے۔ اور یہ حدیث بخاری کی ہے، حدیث نمبر 3426 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مکہ میں حفظ کا انتظام کس طرح سے ہوا؟ مکی مسلمان کا حافظہ بہت زیادہ مضبوط تھا، چنانچہ جیسے ہی قرآن مجید نازل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کو قرآن مجید سناتے اور پھر وہ قرآن مجید یاد کر لیتے تھے۔ اور قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرانے کا یہ طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز میں پڑھتے، ان کی تلاوت کرتے، اور اسی طرح سے آپ تہجد کی نماز میں بھی کھڑے ہو کر کے یہ قرآن مجید کو یاد کرتے اور صحابہ کو بھی اس بات کی تلقین کرتے، اور وہ آیت جو نازل شدہ ہوتی ان کو قیام اللیل میں پڑھتے، اپنے سنن و نوافل میں پڑھتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تو جہری امامت فرماتے، اور اس سے صحابہ کرام کو وہ سنتے اور اسے یاد کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دگنا نے اجازت دی تھی کہ تم میرے یہاں رہ سکتے ہو لیکن قرآن نہیں پڑھنا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ بات شاق گزری، کہا کہ ہم کو تمہارا امان نہیں چاہیے لیکن ہم قرآن سے بعض ایک دن بھی نہیں رہ سکتے۔ مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہ صحابہ کرام جو مکہ سے مدینہ گئے ان کے سینوں میں یہ قرآن تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں جو قرآن مجید نازل ہوتا وہ آپ صحابہ کو یاد کراتے، اور یہ قرآن جو مکہ میں نازل ہو چکا تھا یہ قرآن بھی صحابہ کرام، مہاجرین صحابہ کرام سے انصار صحابہ کرام سیکھتے تھے۔ اور اس میں جو سیکھنے والوں میں جو سب سے زیادہ پیش قدمی کرنے والے تھے ان میں ان کا نام آتا ہے عبداللہ بن مسعود کا، اور نام آتا ہے ابی بن کعب کا، نام آتا ہے زید بن ثابت کا، اور نام آتا ہے مولا حذیفہ کا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید صحابہ کرام کو سکھاتے تو صحابہ کرام انہیں بار بار پڑھتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کو نکلے تو کہا کہ لو رأیتنی وانا استمع لقراءتک البارحہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، یعنی حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو آپ نے کہا کہ میں پچھلی رات میں تمہاری قرات کو سنا تھا، مجھے تو لگا کہ وہی نغمہ اور وہی لہن تمہیں مل گیا ہے جو لہن داؤد علیہ السلام کو ملا تھا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام قرآن مجید اپنی محفلوں میں پڑھتے، اپنے گھروں میں پڑھتے، اور اسی طرح سے قرآن مجید کا قیام اللیل فرماتے۔ ایک مرتبہ سالم مولا ابو حذیفہ کی تلاوت سنی تو آپ نے کہا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلک، کہ تعریف ہے اس اللہ تبارک تعالیٰ کی جس نے میری امت میں تم جیسا بہترین لہن میں قرآن پیدا کرنے والا پیدا فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن مجید کو اتنے خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دن کہ عبداللہ ذرا مجھے تم قرآن سناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو بھلا کیسے سناؤں، آپ پہ تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تم سناؤ، تو انہوں نے سنائی سورہ نساء کی آیت، اور جب اس آیت پر پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس آیت پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار ہونے لگے، اور عبداللہ بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو ان کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ رواہ البخاری۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو صرف یاد کرنے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو بھی صحابہ کرام کو بتاتے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ جہاں پر سورہ کہف میں جہاں سفینت کل سفینتن ہے، وہاں کل سفینتن صالحتن، یعنی سفینہ سے مراد یہاں پر اچھی اور بہترین کشتیاں ہیں۔ اور اس طرح سے صحابہ کرام کو جگہ جگہ بہت سارے الفاظ کے معنی بھی بتا دیا کرتے تھے۔ کہیں پر اگر ظلم کا معنی ہے تو صحابہ کرام کو لکھا دیتے تھے کہ یہاں ظلم کا معنی شرک سے ہے، یہاں قوت کے معنی تیر اندازی کے ہیں، یہ معنی بھی ڈکٹیٹ کر دیا کرتے تھے۔ یوں تو صحابہ کرام کی زبان بھی عربی تھی اور عربی مفہوم کو سمجھتے اور عرب کی زبان اور اس کی لغت اور فصاحت و بلاغت کو جانتے، پھر بھی ایسے الفاظ جن کے بہت سارے مراد لیے جا سکتے تھے یا جہاں پر کچھ تفصیل مطلوب ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیا کرتے تھے۔ اور یہ بات مناہل العرفان نے لکھی ہے، صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234 پہ۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کرنے والے اور ڈائریکٹ حفظ کرنے والے صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہے جو کتابوں میں مشہور ہے۔ وہ یہ ہیں خلفائے اربعہ اور عبداللہ بن مسعود، حذیفہ، سالم، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابو دردہ، طلحہ، سعد، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمرو ابن عبداللہ بن عباس، عبادہ بن سامت، عبداللہ بن عمرو بن عاص اور عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، امیر معاویہ، فضالہ بن عبید، مسلمہ مخلد، ابو زید السکن، عبداللہ بن صائب۔ جبکہ خواتین میں جو قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے سیکھا، عائشہ رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ، ام درقہ اور دیگر صحابیات نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ یاد کر کے حفظ کر کے انہیں سنایا۔ اطراف مکہ میں بھی صحابہ کرام جو رہتے وہ باری باری بنا کر کے وہ آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سیکھتے، اور جس دن ان کی باری نہیں ہوا کرتی تھی اس دن وہ صحابی جن کی باری ہوتی ان سے قرآن مجید سیکھتے، اور ان کی طرف یہ ہوتی تھی کہ قرآن مجید کی جو بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ آیتیں ہم تک پہنچ جائیں، اور کسی ایسی آیت جو نازل ہو چکی ہو اس سے کوئی بھی صحابی غافل رہنا نہیں پسند کرتے تھے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے وہاں جتنا بھی قرآن نازل ہوا تھا وہ سب کے سب حافظ تھے۔ بیر معونہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی اور اس دعوت پہنچانے کے لیے صحابہ کرام کی ایک ٹیم بھیجی تھی جن کی تعداد 70 تھی، اور یہ 70 کے 70 کل حفاظ قرآن تھے۔ یہ عمدۃ القاری نے لکھا ہے۔ اسی طرح سے خلافت راشدہ کے جو یہ دور تھا، اس پورے دور میں بھی مغرب سے مغرب تک قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے اور اس کو حفظ کرنے کا ایک سلسلہ جاری تھا، اور جو کوئی بھی مکہ مدینہ کی طرف راستے سفر باندھتا وہ اسے قرآن سکھایا جاتا۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ہے کہ اگر کوئی کافر آ جائے، باوجود کہ یہ حکم نافذ ہو چکا تھا کہ کافر کو جن لوگوں نے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اپنی تلوار اٹھا لی ہے ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، یہ فتنہ انگیز لوگ ہیں، یہ لوگ باغی ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ لوگ جو تم سے اجازت طلب کریں، تم سے امان طلب کریں تو انہیں امان دے دو، فاستجیروا، انہیں امان دے دو۔ اور امان دینے کا اصل مقصود یہ بیان کیا ہے کہ حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ تو صحابہ کرام کی یہ بھی دلچسپی تھی کہ قرآن مجید یاد بھی کرتے، اور مکہ یہ مدینہ میں جو بھی آتے چاہے وہ کافر ہوں یا کسی بھی دھرم سے جڑے ہوئے لوگ ہوں، ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ نازل شدہ آیتوں کو انہیں بھی سنائیں۔ یہ تھا
یاد کرنے کا تعلق اور یاد کرنے کا یہ اہتمام مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کے بعد لکھنے کا تعلق، قرآن مجید کو لکھنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے اس کے لیے بہت زیادہ اس پر دلچسپی لی۔ مکہ میں اس وقت کل 17 لوگ لکھنے پڑھنے والے تھے، ان میں سے ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور کچھ لوگ اور تھے جس میں خالد بن ولید جو اسلام نہیں لائے تھے، اور اسی طرح سے معاویہ بن سفیان یہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن یہ مکہ کے لکھنے پڑھنے والے لوگوں میں سے تھے۔ اس وقت مکہ میں جن لوگوں نے قرآن مجید کو لکھا اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قرآن مجید کو وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی جو کچھ بھی قرآن مجید نازل ہوتا اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے اور پھر اسے لکھ لیا جاتا، یہاں تک کہ ان کے پاس اپنا ایک خصوصی صحیفہ بھی تھا۔ قرآن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان میں سے ان لوگوں کی فہرست تیار کی جو اچھا لکھنا جانتے تھے۔ ان میں سے نام آیا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن سرح، زبیر بن عوام، خالد بن سعید، ایبان بن سعید اور خالد بن ولید، معاویہ بن سفیان، مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن رواحہ۔ یہ صحابی خوش نصیب صحابی تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکٹھا کیا اور پھر ان سے قرآن مجید لکھوانا شروع کیا۔ اور پھر بعد میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہاں انصار صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو چھوٹا سا نوجوان ہے یہ نہایت ہی ذہین ہے اور بہت ہی اچھا لکھنا جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کے اس فہرست میں انہیں بھی شامل کیا، اور پھر چند دنوں کے بعد جب انہیں محسوس ہوا کہ واقعتاً زید بن ثابت نہایت ہی ذہین اور زیرک ہیں تو انہیں نے کہا کہ ایک کام کرو، تم یہودی کی جو زبان ہے عبرانی وہ تم سیکھو۔ چنانچہ انہوں نے 15 دن میں یہودی کی زبان سیکھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ترجمان بنے اور قرآن مجید کے بہترین حافظ اور قرآن مجید کے بہترین کاتب کی حیثیت سے اسلامی تاریخ نے ان کا نام سنہرے حروف میں لکھا، یہاں تک کہ تمام کاتبین سے سب سے اول نمبر کے کاتب حضرت زید بن ثابت ہوئے۔ اور زید بن ثابت کا گھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بالکل ہی قریب تھا، چنانچہ سب سے زیادہ حاضر جواب بھی اور سمجھنے والے بھی اور فوراً آنے میں آسانی بھی حضرت زید بن ثابت کی تھی، اس لیے زید بن ثابت زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی کتابت انہوں نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھواتے اور کچھ تشریح و توضیح کرتے تو اس وقت بعض صحابہ کرام معنی لکھ لیا کرتے، بعض تفسیر لکھ لیا کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کتب عنی غیر القرآن فلیمہو، یعنی قرآن مجید کے جو آیات ہیں اس کے جو حروف ہیں اس کے علاوہ کسی نے اضافی کچھ بھی لکھا ہے، ایک حرف بھی لکھا ہے، ایک معنی بھی لکھا ہے تو اس کو مٹا دے، کیونکہ قرآن کے ساتھ غیر قرآن کا رہنا کسی طرح سے ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوتا، اور یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو جمع کیا ہوا ہے وہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے۔ قرآن مجید کی کبھی کوئی اور سورہ نازل ہوتی، کبھی اور کوئی اور سورہ نازل ہوتی، تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کا نزول ہوتا تو آپ کاتبین وحی سے کہتے کہ یہ آیت فلاں سورت میں لکھو، یہ آیت فلاں سورہ میں لکھو، اور یہ آیت فلاں سورہ کے فلاں آیت کے بعد لکھو،
اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہدایت فرماتے۔ ایک روایت ہے جس میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لما نزلت آخر آیات علی النبی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 81، تو جبریل امین نے جب آپ کو یہ آیت پڑھائی تو جبریل امین نے یہ بھی کہا کہ زاہا علی راس 80 و 100 آیت من سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 200 کے بعد، اس 280 کے بعد اس آیت کو رکھو۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو بھی آیت کی جو جگہ تھی، اگرچہ نزول کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہوئی، لیکن لوح محفوظ میں جس طرح سے قرآن مجید تھا اسی طرح سے قرآن مجید کو لکھا گیا، اور صحابہ کرام کو جو ہدایت دی گئی اسی ہدایت کے مطابق قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھنے کا اہتمام کیا گیا۔ ایک حدیث ہے، کنت جالسا عند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عثمان بن ابی عاص سے روایت ہے کہ کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشخص ببصرہ ثم صوبه ثم قال اتانی جبریل فامرنی ان اضع هذه الآیہ هذه الموضع من سورة النحل ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، کہ عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس آیت کو سورہ نحل کے اس آیت کے بعد کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کے بعد پاس رکھو۔ یہ گویا کہ ایک اہتمام تھا قرآن مجید کے ساتھ کہ قرآن مجید کو جمع کرنے اور قرآن مجید کو لکھنے کا پورا اہتمام کیا گیا کہ کوئی آیت کسی آیت سے پہلے یا بعد میں نہ ہو، اس آیت کا وہی مقام جو مقام اس کا لوح محفوظ میں تھا اسی جگہ پر وہ آیتیں رکھی گئیں، نہ آگے اور نہ ہی پیچھے۔ امام حاکم مستدرک میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا جمع یعنی جمع 3 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قرآن مجید کو لکھا گیا اور حفظ سے بھی لکھا گیا، یعنی سینے میں بھی لکھا گیا اور کاغذ کے پنوں پر بھی یہ لکھا گیا، اور دوسری مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسے مکمل طور پر تحریری شکل دی گئی، اور تیسری مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسے پائے تکمیل کو پہنچایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن مجید جو اس شکل میں موجود ہے، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک مرتب شکل میں آیات کی ترتیب، سورہ کی ترتیب کے ساتھ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن موجود تھا سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک، لیکن اسے کتابی صورت نہیں دی گئی تھی۔ یہ مختلف طرح کے چمڑوں میں اور پتھر کی جو سلیٹ ہوتا ہے پتلے پتلے پتھروں میں، اور اسی طرح سے مختلف طرح کے چمڑوں پر اور کھجور کی ٹہنیوں پر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں موجود تھیں۔ اور زید بن ثابت نے کہا کہ یہ تمام کے تمام چیزیں سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک ہر آیت شروع سے اخیر تک موجود تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، اور اس وقت قرآن مجید مکمل طور پر ایک کتابی شکل میں جمع نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی مصحف میں کیوں جمع نہیں ہوا؟ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم یک بارگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں اترا، بلکہ آہستہ آہستہ اترا، اور قرآن مجید ترتیب سے بھی نہیں اترا۔ کبھی کوئی سورہ اترتی اور پھر کبھی کوئی اور سورہ اترتی، اور وہ سورہ ترتیب کے اعتبار سے وہ سورہ بعد میں ہوتی، اس کا نزول پہلے ہوا۔ اس لیے اگر اسی وقت اس کو ایک مصحف میں کر دیا جاتا
جبکہ قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ جاری تھا تو بار بار اس کو قرآن مجید کے اس نسخے کو بار بار تیار کرنا پڑتا اور بار بار اس کی ترتیب ملانی پڑتی، اور اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور قرآن مجید ایک ہی جلد میں یا ایک ہی مصحف میں جمع نہیں ہو سکا۔ اور یہ بات البرہان فی علوم القرآن میں علامہ بدر الدین زرکشی نے لکھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دونوں کام ہوا، حفظ کا بھی کام ہوا اور اسی کے ساتھ ساتھ کتابت کا بھی کام ہوا، اور پوری پابندی کے ساتھ ہوا، پوری نگرانی کے ساتھ ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کاتبین وحی کے لکھنے پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام کرتے اور کہتے زید کیا لکھا ہے، پھر زید ان کو پڑھ کر سناتے اور اس میں جو کمی کوتاہی ہوتی اس کی اصلاح فرما دیتے تھے، اور اصلاح شدہ نسخہ ہی رکھنے کی تعلیم اور ان کی تاکید کی گئی تھی۔ اس کے بعد دوسرا دور آتا ہے قرآن مجید کے جمع کا، اور وہ دور ہے دور صدیقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، ابھی قرآن مجید مختلف صحیفوں میں بکھرا پڑا تھا۔ جنگ امامہ ہوئی اور اس میں 70 حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں بکھرا ہوا پڑا ہوا ہے، اس کو ایک مجلد کر دیا جائے تاکہ قرآن مجید محفوظ ہو جائے اور اس سے استفادہ ممکن ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پس و پیش میں تھے۔ پھر اس کے بعد جب انہیں شرح صدر حاصل ہوا، آپ نے زید کو بلایا اور پھر زید کے ذمے یہ قرآن مجید کو لکھنے کی ذمہ داری دی، اور کہا زید کو بلانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انک رجل شاب عاقل لا نتهمك وكنت تكتب الوحی لرسول اللہ، اور پھر کہا یہ اللہ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ایک نوجوان آدمی ہو، عقل مند ہو، میں تمہیں کسی بھی سوء ظن تمہارے تعلق سے نہیں ہے، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لکھتے تھے، اس لیے تم ہی وہی لکھو گے، ساری چیزوں کو جمع کرو گے ایک جگہ۔ تو زید نے کہا واللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما کان اثقل علیہ مما امرنی به من جمع القرآن، کہا کہ اگر اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے پہاڑ کو بھی دوسری جگہ منتقل کرنے کی ذمہ داری دیتے تو میرے لیے یہ مشکل نہ ہوتا جتنا مشکل یہ کام ہوا۔ جب قرآن کا طریقہ جو اپنایا گیا تھا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ پہلے طریقہ یہ تھا کہ جتنے بھی اجزائے قرآن موجود تھے ان تمام اجزائے قرآن کو اکٹھا کیا گیا، اور اس کے علاوہ نبی کریم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت سے کہا کہ تم جو دروازے پر بیٹھ جاؤ اور دیکھو کہ عبداللہ بن مسعود اور اسی طرح عبداللہ بن عمرو بن عاص اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی یہ سارے نسخے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے، ان نسخوں کو بھی منگوا لو۔ اور چنانچہ وہ جب نسخے آتے وہ نسخہ اور جو پہلے سے نسخہ موجود تھا ان تمام نسخے کو تحلیل کیا جاتا، اور جو صحابہ کرام جو حافظ تھے ان تمام حافظ صحابہ کرام کو ان صحیفوں سے ٹیلی کرنے کے بعد پھر ان کو اس قرآن کو لکھا جاتا۔ اس کے استحکام کرنے کی طریقہ یہ تھا کہ پہلے یادداشت سے اس کی توثیق کرتے کہ صحابہ جیسے ایک صحابی کے یادداشت، پھر دوسرے صحابی کی یادداشت، اور پھر صحابی کے سارے یادداشت سے ان چیزوں کو کیا جاتا، اور اس کے بعد کمیٹی کے جو ممبران تھے جس ممبران میں بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حفاظ صحابہ تھے ان سے توثیق کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے کوئی آیت اس وقت تک قبول نہ کی جاتی تھی جب تک کہ 2 گواہ اس کے لیے نہیں لے لیے جاتے تھے کہ یہ میرے سامنے میں نے اللہ کے رسول کے سامنے یہ آیت ہم نے لکھی ہے، اور پھر تمام صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے قرآن سیکھا تھا اس کی تصدیق نہ کر لیتے۔ عہد صدیقی میں جو قرآن مجید کا نسخہ تیار ہوا تھا اس کی خصوصیات
یہ تھی نمبر 1 کہ اس میں قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں، جتنی بھی سورت تھی، ان تمام سورتوں کو جمع کر دیا گیا تھا، اور قرآن کی جو ترتیب تھی سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک، اس ترتیب سے قرآن مجید کو لکھا گیا تھا۔ البتہ ابھی بھی ایک ہی مجلد میں یہ نہیں تھا، بلکہ الگ الگ سورہ ایک سورہ کو الگ الگ مجلد میں وہ بنا دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اس نسخہ میں 7 حروف پر یہ نسخہ تیار ہوا تھا۔ 7 حروف کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں 7 جو قبائل تھے، ان کی زبان یا ان کے لہجے یا ان کے یہاں جو الفاظ مستعمل تھے، ان الفاظ کی بھی اس کے زبان کی بھی رعایت کی گئی تھی۔ اور یہ نسخہ جو ہے خط ہیری میں لکھا گیا تھا، اور اسی طرح سے یہ نسخہ جب تیار ہوا تو اس نسخے نے امت کو بہت حد تک انتشار سے بچا لیا گیا۔ عہد فاروقی میں الگ سے کوئی تدوین نہیں ہوئی، بلکہ عہد فاروقی میں قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی گئی، قرآن مجید کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس لیے مختلف علاقوں میں قرآن کے حفاظ بھیجے گئے اور قرآن مجید کی تعلیم دی گئی۔ اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس کو کہا کہ مکہ کے تم قاری ہو اور مکہ کے لوگوں کو قرآن سکھانا ہے، اور ابی بن کعب کو مدینہ میں ہدایت کی، آپ یہاں رہیں اور لوگوں کو قرآن سکھائیں، تجوید سکھائیں اور قرآن کے معنی مفاہیم سے آگاہ کریں۔ اسی طرح سے کوفہ میں آپ نے پورے عراق میں عبداللہ بن مسعود کو بھیجا کہ قرآن کی خدمات آپ وہاں پر انجام دیں۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کی اشاعت کا کام بڑے پیمانے پر ہوا۔ اب آتا تیسرا دور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلام کا رتبہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور عرب و عجم سب مل گئے، تو قرآن مجید کو پڑھنے میں بڑی پریشانی ہوتی تھی، کیونکہ قرآن مجید پر نقطے نہیں تھے اور زبر زیر بھی نہیں تھے، بلکہ الفاظ کے رموز کچھ اس انداز سے تھے کہ وہ سمجھ لیتے تھے یہ قاف ہے، یہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ را ہے، یہ زا ہے، یہ زال ہے، یہ زا ہے، اور یہ ساری چیزیں سما پر موقوف تھی، اور جو قاری پڑھاتے تھے اس قاری کے حساب سے وہ پڑھتے تھے، اور الفاظ کے رموز کو عرب اچھی طرح سے جانتے تھے۔ لیکن جب عجم میں جو اسلام گیا تو وہ را اور زا میں فرق نہ کر سکے، سین اور شین میں فرق نہ کر سکے، سواد اور زاد میں فرق نہ کر سکے، تا اور زا میں فرق نہ کر سکے، جس کی وجہ سے وہ غلطیاں کرتے۔ اسی طرح سے زبر زیر بھی نہیں لگا ہوا تھا، اس وجہ سے کبھی زبر پڑھ دیتے کبھی زیر پڑھ دیتے، تو اس وجہ سے بھی بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ بہت سارے لہجے نہیں ہوں گے اور بہت سارے حروف پر قرآن مجید کی تدوین نہیں ہوگی، بلکہ ایک ہی حرف جامع پر جو قریش کے حروف ہیں، جو قریش کا لہجہ ہے، انداز ہے، اسی پر یہ قرآن جمع ہوگا۔ چنانچہ آپ نے حضرت ابو بکر کے جو جمع کیا ہوا قرآن جو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ان سے منگوایا اور اس سے نسخے تیار کیے، اور اس طرح سے انہوں نے 7 نسخے تیار کیے، اور 7 نسخے تیار کرنے کے بعد مختلف مقامات پر، یمن میں، شام میں، عراق میں، مکہ میں، مدینہ میں، اور اسی طرح سے کوفہ میں اور بصرہ میں بھیجے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایک قاری کو بھی اس نسخے کے ساتھ بھیج دیا تاکہ قاری بھی جائیں اور نسخہ لے کر جائیں اور اس نسخے کو بھی پڑھ کر کے وہ سنائیں۔ اور چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی قرآن پر نقطے اور زبر زیر نہ لگ سکے، بلکہ بغیر نقطے اور زبر زیر ہی کے قرآن مجید کی تدوین ہوئی۔ البتہ یہ کہ جو مختلف لہجے تھے ان سارے لہجے کو ختم کر دیا گیا، ایک ہی لہجہ رکھا گیا، اور وہ لہجہ تھا قریش کا لہجہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھنے کے لیے کہا من اکتب فی العرب، عرب میں سب سے بہترین لکھنے والا کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا زید بن ثابت، کہا زید تم لکھو، کہا سب سے بہترین عربی فصیح کس کی ہے؟ تو کہا سعید بن عاص کی، کہا کہ سعید تم املا کراؤ، جو اصل نسخہ ہے اس اصل نسخہ سے سعید تم املا کراؤ اور زید جو لکھیں گے۔ اور اس طرح سے 3 سال کی مدت میں یہ قرآن جو ہے
مختلف اس کے نسخے تیار ہوئے اور مختلف نسخے جو ہے ان کو مختلف مقامات پر بھیج دیے. اور جو اصل قرآن اور جو دیگر مختلف طرح کے صحیفے تھے، جو عبداللہ بن مسعود کے صحیفے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صحیفے، عبداللہ بن عمرو بن عاص کے صحیفے، ان تمام صحیفوں کو منگا کر کے انہیں جلا دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا بھی صحیفہ جو ہے جلا دیا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں بھی، مجھے ذمے بھی اگر یہ کام لگایا جاتا تو میں بھی یہی کرتا. اور یہ کام جو انہوں نے کیا یہ بہت ہی اچھا کام کیا، جس کی وجہ سے پوری امت کو ایک لہجے پر انہوں نے اکٹھا کیا. اس کے بعد جو ہے ایک دور آتا ہے تحسین تجمیل کا، یا نقطے اور اعراب لگانے کا. نقطہ اور اعراب لگانے کا اس میں ایک واقعہ ہے کہ جب قرآن مجید کو لوگ غلط پڑھنے لگے تو ابو الاسود الدولی آئے اور انہوں نے کہا کہ مروان بن حکم، لوگ تو قرآن بالکل غلط پڑھ رہے ہیں. تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا کہ اس میں کچھ نہ کچھ پہچان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، یعنی زا اور زا کو فرق کرنے کے لیے نقطے کا کام کرنا پڑے گا. چنانچہ انہوں نے 3 لوگوں کو مقرر کیا، اور وہ 3 لوگوں میں سے یحییٰ بن یامر ہیں، اور اسی نصر ہیں، نصر لیثی، اور اسی طرح سے حجاج بن یوسف ہیں، اور بعض روایتوں میں ابو الحسن العصری کا بھی نام آتا ہے. اس طرح سے ان لوگوں نے مل کر کے قرآن مجید کے اوپر نقطے لگانے کا کام کیا. اور انہوں نے ابو الاسود دولی نے کہا کہ اپنے شاگرد کو، نصر لیثی کو، کہ دیکھو جب میری کسی لفظ میں میرے ہونٹ جو ہے موٹے ہو جائیں تو اس طرح کی حرکت لگانا، اگر میری آواز نیچے کی طرف جائے تو اس طرح کا وہ لگانا، نشان لگانا. اور اس طرح سے انہوں نے مختلف انداز سے انہوں نے یہ نقطے لگوائے. اور پھر نقطے لگانے کے بعد اعراب لگانے کا کام جو ہے خلیل احمد فراہیدی نے کیا. خلیل احمد فراہیدی نے زبر زیر یعنی اعراب لگانے کا کام کیا، اور اس میدان میں انہوں نے بہت ہی اہم کام انجام دیا، اور بڑی محنت اور دقت انگیزی کے ساتھ اس میں انہوں نے خدمات انجام دی. اور ان تمام چیزوں کو مناہل العرفان میں علامہ عبدالعظیم زرخانی نے درج کیا ہے. اس کے بعد کا جو یعنی اسی دور کا تضمین و تصویر کا سلسلہ جاری رہا، تو بعض لوگوں نے ان کو یہ کیا کہ اس زبر زیر بھی لگ گئے اور نقطے بھی لگ گئے، لیکن مسئلہ ابھی بھی حل نہیں ہوا. کہاں رکنا چاہیے، کہاں نہیں رکنا چاہیے، اور کہیں ایسی جگہ رک جاتے تھے جہاں نہیں رکنا چاہیے، تو اس کے لیے وقف کے رموز تیار کیے گئے، صاد لام قاف یہ. اور یہ تیسری صدی ہجری میں یہ کام ہوا، اور اس کے لیے کسی آدمی کا نام ابھی تک نہیں آیا. البتہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ کام تیسری صدی ہجری میں انجام پایا، اور ممکن ہے کہ نصر لیثی ہی نے اس کام کو بھی انجام دیا ہوگا. اس کے بعد ایک کام اور آتا ہے، جو کام ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اجمی قرآن میں، بالخصوص رکوع کا، یا ربع لکھا رہتا ہے، نصف لکھا رہتا ہے، پھر ثلاثہ لکھا رہتا ہے. تو یہ سارے کام بھی تیسری صدی ہجری میں جب رموز کا آغاز ہوا تو اس کے لیے بھی یہ کام انجام پانے لگا. اور یہ کام کو انجام دینے کے لیے بھی کسی خاص آدمی کا نام نہیں آتا. البتہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا کام خلیل فراہیدی، جو کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا فصیح اور بلیغ اور سب سے بہترین ادیب تھا، جس میں علم عروج اور علم شعر کے چیزوں کو تیار کیا، اسی سے یہ کام ہوا ہوگا. اس کے بعد ایک کام اور ہوا، وہ کام ہے پاروں کی تقسیم. 30 پارے. 300 صدی تک ان پاروں کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، لیکن اس کے بعد قرآن کی تصحیح اور قرآن کی تقسیم کے طرف جب لوگوں کی توجہ ہوئی تو انہوں نے پھر پاروں کی طرف توجہ دی، اور پاروں کو 30 پاروں میں قرآن مجید کو تقسیم کیا. قرآن مجید کے پاروں کے تعلق سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ پارے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے نہیں رکھے گئے، بلکہ جملے گنے گئے.
اور یہ سطریں گنی گئی اور سطریں گن گن کر کے جتنی سطر ہو گئی ایک پارا، پھر دوسری سطر ہو گئی ایک پارا، اور اس طرح سے سطریں گن گن کر کے پاروں کی تقسیم کی گئی، اور پاروں کی تقسیم بھی اسی زمانے میں ہوئی جس کا کسی خاص آدمی کا نام نہیں آتا۔ اور البتہ الکتاب العربیہ من النقوص الی الکتاب المخطوط میں دکتور صالح ابراہیم الحسن نے اس کو بھی خلیل فراہیدی ہی کی طرف بتاتے ہیں کہ شاید ایسے ہی ہوگا۔ اس کے تعلق سے ایک اقتباس ہمیں ملا تھا مفتی محمد شبیر صاحب نے، اس کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ منزل، پارہ اور رکوع کی تقسیم قرآن پاک قرون وسطیٰ میں قرآن مجید کو 7 منزلوں اور 30 حصوں یا پاروں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ان پاروں کو مزید رکوع میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ انسانوں نے اپنی سہولت کے لیے ایسا کیا تھا تاکہ جو شخص ایک ہفتے یا ایک مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہے وہ بالترتیب روزانہ ایک منزل یا پارے کی تلاوت کر لے۔ اس طرح نماز میں قرآن کی تلاوت کے لیے رکوع کی تقسیم کی گئی۔ پاروں کی ترتیب غالباً الفاظ یا سطریں گن کر کی گئی تھی، جس کی وجہ سے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس تقسیم کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ رکوع کی تقسیم میں البتہ کافی حد تک خیال رکھا گیا ہے کہ جہاں ایک بات ختم ہو رہی ہو وہاں رکوع کو ختم کر دیا جائے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ رکوع بالعموم قرآن کے پیراگراف کو بیان کر رہے ہیں۔ منزل کی تقسیم میں بھی صورتوں کے مضامین کی حکمت کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب اور آیات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے صحابہ کرام کو بتایا اسی طرح کے ہیں، جبکہ رکوع، منزلیں، پارے علماء نے بعد میں لوگوں کی سہولت کے لیے متعین کیے ہیں۔ رکوع جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد میں ایک رکعت میں جتنا قرآن پڑھا گیا، علماء نے اس کو ایک رکوع متعین کر دیا۔ اس حساب سے دیکھیں تو 27ویں کو قرآن پاک ختم کیا جائے تو روزانہ 20 تراویح ہوں تو رکوع بالکل پورے 540 آتے ہیں۔ مفتی محمد شبیر، کراچی، پاکستان، تاریخ 11 اکتوبر 2012۔ یہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس میں ایک دور ہے 5واں دور، اس کا خلاصہ بتا دیں۔ 5واں دور یہ اب تک جو ہے قرآن مجید یہ مختلف نسخوں میں تھا، البتہ یہ ہاتھ سے لکھا جا رہا تھا۔ قرآن مجید 17ویں صدی تک ہاتھی سے لکھا جاتا رہا اور ہاتھی سے لکھ کر قرآن مجید کے ایڈیشن تیار کیے جاتے رہے اور اس کے نسخے مختلف جگہوں پہ دیے جاتے رہے۔ البتہ جس خط کا استعمال کیا گیا وہ خط عثمانی تھا، خط میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ البتہ جب 17ویں صدی آئی تو قرآن مجید جب مختلف کتابیں مختلف دنیا میں چھپنے لگیں تو لوگوں کا شوق بڑھا کہ قرآن مجید کی بھی طباعت ہو، چھاپا خانہ سے قرآن مجید کی نشر ہو۔ تو سب سے پہلے 16ویں صدی عیسوی کے اخیر میں اٹلی کے شہر بندوقیہ میں قرآن مجید کی طباعت ہوئی۔ دوسری بار 1664 ہنکمان ہیمبورگ شہر میں قرآن مجید کو زیر طبع آراستہ کیا۔ تیسری بار 1698 عیسوی میں مراکی نے شہر پاڈو میں قرآن مجید کو چھپوایا، مگر ان تینوں طباعتوں کو اسلامی دنیا میں قبول عام اور شہرت حاصل نہ ہو سکی۔ چوتھی بار 1787 میں مولائی عثمان نے روس کے شہر پیٹرس برگ میں خالص اسلامی طباعت کے زیر اہتمام چھپوایا۔ پانچویں بار 1828 میں ایران کے شہر تہران میں اور پھر اسی کے سال کے اخیر میں شہر تبریز میں بھی بڑی تعداد میں قرآن مجید کی طباعت ہوئی۔ 1834 میں مستشرق فلوجل نے یورپی شہر لیپزگ میں قرآن مجید کی طباعت کی، بڑے پیمانے پر یورپ میں اسے تقسیم کیا۔ ان تینوں نسخوں کو عرب اور مسلم دنیا میں قبول عام حاصل نہ ہو سکا۔ 1923 میں قاہرہ سے شیخ ازہر کی سرپرستی میں قرآن مجید کا حسین و جمیل نسخہ زیور طبع سے آراستہ ہو کر پوری دنیا عرب و عجم پر چھا گیا، اسے پوری دنیا میں قبول عام حاصل ہوا۔ شاہ فؤاد اول نے اس کی دیکھ ریکھ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ قرآن کا نسخہ حسب ان عاصم مرتب ہوا۔ اس کے لاکھوں نسخے ہر سال زیور طبع سے آراستہ ہو کر عالم اسلام میں بھیجے جاتے تھے۔ تمام عرب و عجم علماء کے اس بات پر اتفاق تھا کہ یہ نسخہ ہر لحاظ سے کامل معیاری ہے۔ مباحث علوم القرآن، صالح صبحی۔ شاہ فہد پرنٹنگ کمپلیکس، جب یہ قرآن مجید کا سلسلہ مصر سے چل رہا تھا لیکن شاہ فہد نے قرآن پرنٹنگ کمپلیکس مدینہ میں قائم کیا اور پھر اس کے بعد یہ کمپلیکس 1982 میں شروع ہوا بننا اور 1984 میں اس کا افتتاح ہوا۔ 38 سال کی اس مدت میں 33 کروڑ قرآن مجید کی طباعت کی
اور پوری دنیا میں اس کے نسخے بھیجا اور تقریباً 65 زبانوں میں اس کی تفسیر بھی تیار کیا، اور اس طرح سے مختلف اقسام کے 61 اقسام کے مصحف انہوں نے تیار کیا، کچھ عربی نسخے کی طرح اور کچھ عجم کے نسخے کی طرح جس میں رکوع وغیرہ بھی ہے، اور بغیر رکوع والے اور احزاب والے. اس طرح سے اس کمپلیکس کے بہت سارے مقاصد تھے جو ہم نہیں ابھی بیان کر سکیں گے. البتہ اس کمپلیکس نے ایک کام اور کیا کہ الیکٹرانک طور پر بھی قرآن مجید کی اشاعت کا کام کیا، جس کو آڈیو اور ویڈیو کہتے ہیں. اور اس نے سب سے پہلے ونڈوز فون آپریٹنگ سسٹم کے لیے حفظ کی روایت میں مصحف المدینہ منورہ ایپ لانچ کیا. اس کے بعد ونڈوز 8.1 آپریٹنگ سسٹم کے لیے ایپ لانچ کیا، اور یہ مائکروسافٹ کے ایپس پلیٹ فارم پر دستیاب ہے. مصحف المدینہ برائے کمپیوٹر اشاعت لانچ کیا. یہ ایسا پروگرام ہے جس سے قرآن آیات کو عثمانی رسم الخط میں کمپیوٹر کے دوسرے ڈاکومنٹس میں بھی نقل کرنا نہایت آسان ہو گیا ہے. مصحف المدینہ ایپ برائے اسکول اشاعت لانچ کیا، جو کمپیوٹر اشاعت والے پروگرام کا ہلکا ویژن ہے. اس کے لیے بیرونی سافٹ ویئر کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اسی طرح سے نابینا لوگوں کے لیے بھی برائل سسٹم کے مطابق مصحف مدینہ نبویہ لانچ کیا. اسے تیار کرنے میں جو وقت اور محنت لگی اس کا اندازہ کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. معذورین کے لیے صوتی تعلیمات سے قرآن کریم سکھانے کے ویب سائٹس لانچ کیے. اسی طرح سے ڈیجیٹل ریسرچ سینٹر نے متعدد آپریٹنگ سسٹم کے پلیٹ فارم پر قرآن کریم کے 77 ایپس برائے مراجعہ تیار کیا. یہ سینٹر کمپلیکس کے مطبوعات کو ڈیجیٹل فارمیٹس میں تبدیل کرتا ہے. اب تک 12 کتابوں کو ڈیجیٹل فارمیٹس میں تبدیل کر چکا ہے. یہ سینٹر ڈیجیٹل پروگرامز اور ایپس کے لیے آڈیو ٹیپس تیار کرتا ہے. اب تک سینکڑوں ایپس تیار ہو چکے ہیں. قرآن کے تمام سورتوں کے ناموں کے ڈیجیٹل فہرست تیار کر چکا ہے. ہر سورت کے ڈیٹا کی عناصر اور سورت کا مشہور نام، اس کا سبب اور مختلف اس سورہ کے تعلق سے تمام طرح کے معلومات اور مرکزی عنوان، مقاصد، موضوعات اور مکی مدنی ان تمام چیزوں کی تفصیلات کے ساتھ یہ ایپ موجود ہے. اسی طرح ڈیجیٹل ریسرچ سینٹر نے انٹرنیٹ پر عربی، اردو زبان میں اور دیگر بہت ساری زبان میں اپنی ویب سائٹ ڈیزائن کی ہے، جو کمپلیکس کی مطبوعات منشورات کے لیے ڈیجیٹل لائبریری، آن لائن قرآن سیکھنے والوں کے لیے الیکٹرانک پورٹل کی حیثیت رکھتی ہے. کمپلیکس نے فارمیٹ میں رسم عثمانی کے لیے فونٹس تیار کیے ہیں جو عالمی سسٹم یونیکوڈ کے مطابق ہیں. آخری بات، عربی زبان کے دیگر فونٹس رسم الخط بھی عام استعمال کے لیے تیار کیا ہے جو عالمی سسٹم یونیکوڈ کے مطابق ہیں. اس طرح سے قرآن مجید پر مختلف انداز سے کام ہوا. اس کے جمع و تدوین کا کام مختلف دور میں مختلف انداز سے ہوا، اور ہر دور میں اس دور کے لحاظ سے کوششیں کی گئیں، اور یہ کوششیں ہنوز جاری ہیں. البتہ اس بات پر ہمیں پختہ یقین ہے کہ قرآن مجید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ قرآن مجید جوں کا توں ہمارے سامنے موجود ہے. ہر حرف اپنی اصلیت کے ساتھ موجود ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں ہوئی ہے، اور کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے. اور یہ قرآن مجید پر ہم پختہ ایمان رکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے قرآن مجید کی ترتیب، اس کی جمع، اس کی تدوین مختلف مراحل میں مختلف انداز سے ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں تجمیل اور تحسین اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ہوئی ہیں. قرآن مجید میں حذف و اضافہ کے لیے یہ نہیں ہوئی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی حقانیت کو ہمارے سینوں میں بسا دے، اور قرآن کے اوپر اعتراض کرنے والے اور ان کی مضمون کوششوں کو اللہ تعالیٰ غارت فرمائے. وآخر دعوانا